خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہا ہے مسلسل. مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، فٹ فاٹ گھوم. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی، اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. واٹ از اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، انہوں نے موبائل پہ لگا دیا، میں خیریت سے ہوں، رپورٹ خیریت کی. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو مارکیٹ میں. سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا، حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو یہ تو ایک فیک نیوز تھی، جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے. خیر لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی، ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا، آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، آج باپ کا نام کیا ہے بھائی، اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا، سمی بھائی کا انتقال ہو گیا، شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال، اور شہید وہ تو ویسے ہی شہید ہو یار. آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے، اسی پہ پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی، پیدا اسی لیے کیا ہے مارنے کے لیے. سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا. کوئی نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ یار. ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی. توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی. میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا، سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، جی ہمارے تایا کی خبر آئی، جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے، پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی، تو جب تایا کو دفنایا تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے. 2-4 سال زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، ڈمکانے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاع آئی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو. دھچکا لگا ہمارے دل پہ، کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ
گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے, انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاع آئی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی, انتقال ہو. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بیاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے آپ سوچ. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو. لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں. وہ بولیں گے اب ہمیں مار رہے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو. بریک بولو نہیں لگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا, نہ. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ, آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے, نا. 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, اب کیا ہے, اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتا ہے نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ. جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے,
اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو. خلقکم من ضعف، کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور، اب آپ کوئی اور کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو، یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک. 30 سال میں بالکل باریک باریک، 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے، چربی وربی چڑھ سکتی ہے، گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب آپ. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ، 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس. کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور. دماغی کمزوری بھی، جسمانی کمزوری بھی. تو واپس. تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے، کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے، میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے، بڑے ینگ جوان نا، فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے، اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن اب تو ایسے ہی. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے، زور لگتا ہے نا، آہ کی آواز آتی. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی ٹھوکر لگی، ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم. تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیا. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا، کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا تحب الدنیا، دنیا سے محبت بولو مت کرو، دل مت لگاؤ دنیا سے. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں.
زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی. وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. کہہ رہے ہیں نہیں ہے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے, اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا, ورنہ گناہ ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا, فحش فلمیں دیکھنا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے, تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے, تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے, تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا, کہ دنیا سے محبت مت کرو, تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو, تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا, میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں, پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا, یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے, یا تو میں, یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی, کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں, جائز جگہوں پہ, کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں, میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے, میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں, تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائیڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے پھر, اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں, کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب, مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو وہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگاتے کوئی, اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں, وہاں سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے, مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا, میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو, وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال. تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا
اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے، تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے، کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں، وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا، میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں، انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا، کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ، تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو، ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی. اور ایک اور بات سے بات چلتی، یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں، پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں، پھر کلاس میں جا رہا ہوں، یہ میں نہیں بنا رہا، نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں، کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے، میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں، وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے، ہم روک روک کے تھک گئے ہیں، بھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا، اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ، اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، پھر یوں جا رہے ہیں، پھر یوں اسٹائل مارا، یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو، جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے، مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو، دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے، اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے، آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی، دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، کالا رنگ ہو جائے گا، منہ سے بدبو آئے گی، مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے، خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا میں پہلے جیسے نشے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ، یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا، جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. میں جو ہے نا بس میں آیتیں اگلے ہفتے میں اگلی آیتوں سے درس شروع کروں گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا، سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں. لیکن اتنی بات ہے، للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کی یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو ایک وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے.
تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نہ حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئی یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, وہ بالکل قریب ہے, وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام پہ گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ وہ مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کیجیے, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے نا پہلے کما کے. یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے.
بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا، ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا، ہم نے ایسے چینل بنایا، اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے، شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو، وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات، یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے، اور قارون اور فرعون جیسا بھی، ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے، اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ، عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ، عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں، اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں، میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں، لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے، بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے، بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں، تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی، چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہے جن یہاں پر، لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو، بعد میں پتا چلا وہ کمبخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا، سر ہی نہیں تھا اس سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھے رہتا تھا. لوگ بھاگ جاتے تھے، بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، کبھی کبھار ایسا کیا کرو، یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا، تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کے بیٹھو. بیٹا آنا کہاں ہے؟ یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ سارے غریب نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، 4 شادیوں والے بھی تھے، 1 والے بھی تھے، اور بچوں والے بھی تھے، بغیر بچوں والے بھی تھے، جوان بھی تھے، بڈھے بھی تھے، 30 سال کے بھی تھے، 15 سال کے بھی تھے، 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے خبریں، جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے. وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی، دولت کی، کہ یہ سکندر ہے، ہاں وہ کہ جو ہے نا، مجھے پورا شعر یاد نہیں، 20 سال ہو گئے سننے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ، پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا، اور نائٹ کلب جائیں گے، شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ایک دن کیا ہوا، مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا، تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے، لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو. گرل فرینڈ نہیں، لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی، باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی، نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج خبروں کے اندر یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی خبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے، یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے، یہ 20 ملین والا، یہ 50 ملین والا. ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں، کھجا بھی رہے ہوں گے نا، بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ، لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے، کچھ بھی نہیں کرے نا، بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں، میں ناڑا باندھ رہا ہوں، میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں، زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ کا وقار زکر نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں، کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ملین ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان بلاگرز کا قصور نہیں، یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی؟ واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے، دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا، یوٹیوب چینل بند کر دے گا، بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈی مونیٹائز کر دے گا. یار کیا کہ بھائی یہ ہمارے
बस में अब तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जब मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे, गाली दे रहे हैं, वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं, तो लोग अजीब है। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनके यहाँ कामयाबी क्या है? 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गया। तो एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेयर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा कब्रों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला, ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी इसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिर्क फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिर्क का खतरा खत्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरूहा, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है। इंसान अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियां भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है, और ये जितनी रंगीनियां इस कायनात की नजर आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल लहन, इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे हो। व तकूनुल जिबालु कल लहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहाँ से मैं आगे से शुरू करूंगा, ताकि ये सूरत हमारी खत्म भी हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले ना तैयारी की तौफीक अता फरमाते हैं। दुनिया कमाओ जरूर भाई, इतना फ्री ना कराओ जितना हम दुनिया को फ्री करा रहे हैं, इतना कराओ जितना यहाँ पर रहना है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों के बाद इंशाल्लाह नमाज के बाद ना तो थोड़ी देर सवाल जवाब का सिलसिला होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। मेरी उम्र 30 साल है, 1 साल पहले मैंने उम्रा भी किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में नमाज कुरान के करीब नहीं हुआ, लेकिन गुज़श्ता 5 माह से मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मुझे लाजमी अपनी पिछली फर्ज नमाजें अदा करनी होंगी? अरसलान साहब जी अदा करनी होंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि पिछली के चक्कर में अब अगली भी छोड़ना शुरू कर दें, ज्यादा टेंशन ले लें। फिलहाल आप अपने आप को इसका आदी बना दें, लेकिन 6 महीने से तो आदत पड़ गई है आपकी, 5 माह से माशाल्लाह नमाज नहीं छूटी, तो ज्यादा टेंशन न लें इसकी। लेकिन ये कि शरीय मसला तो चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें फजर के साथ 2 रकत फर्ज फजर के पढ़ लिए, जोहर के साथ 4 पढ़ लिए, असर के साथ 4 और पढ़ लिए, मगरिब के साथ पिछली मगरिब के, ईशा के साथ, और हमारे नजदीक वितर भी चूंकि वाजिब हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में सही हदीस मौजूद हैं, तो वितर की भी कज़ा करनी चाहिए। तो एक दिन में कम से कम 1 दिन की नमाजें पढ़ लें आप, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। मुफ्ती साहब कराची का इज्तिमा 25 जनवरी को है, और ये बात पक्की है, जुमेरात मदनी मस्जिद में भी ऐलान हो चुका है, आप इज्तिमा में जरूर आए इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मेरे भाई चप्पल मदरसे में 3 महीने, क्या लिखा है यार, जेल मदरसा में, ये किधर है जेल मदरसा? जेल मदरसा में 3 महीने जेल को चप्पल लिखा हुआ है, महीने रहकर आया, आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दिल से दुआ जी। मौजूदा हालात में पता नहीं किस चीज की दुआ मंगवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाल जो भी है। मौजूदा हालात में अगर कोई शख्स हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरा करता हो, मगर इशाअत दीन और बकाए दीन की किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं बनता, तो क्या वो गुनाहगार होगा? जी गुनाहगार होगा, क्योंकि नही अनिल मुनकर फर्ज है, तो हर शख्स पर अपनी इस्तिताअत के बकदर नही अनिल मुनकर फर्ज है। अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते तक पहुंचने के लिए बहुत कम टाइम दिया है आखिरत के लिहाज से। दुनिया के लिहाज से तो ये बहुत टाइम है। कुरान कहता है कि जब आखिरत में बुरे लोगों से हिसाब व किताब होगा, तो वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह तू हमें एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे, ताकि हम तेरे पैगंबरों पर ईमान लाएं और हम तेरी फर्मा बरदारी करें। ये मजमून कुरान मजीद में बहुत मकामात पर आया है।
مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں، شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ کہ ایک شخص 90 سال کی عمر، اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری،
کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی، دوبارہ یہ کام کروں گا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ، پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسے ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام، ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا۔ اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ، اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی۔ اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول۔ لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا، میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا، حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی، اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھنا، کیسے کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ۔ تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے، اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی، الحمدللہ نیک پرہیزگار ہیں، اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں۔ تو میرے بھائی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے، اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیا رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها،
توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو، کیا زبردست مثال ہے، اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہے آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو، تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں۔ نمبر 1، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے، آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے، جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں۔ حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا، لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ، بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں، لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا۔ جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں۔ اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہے، بوڑھے کم ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی، آپ نیکیاں زیادہ کما لو۔ ٹھیک ہے کوئی غیر مسلمین آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال، ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا، تو آج آپ توبہ کریں گے، آپ کے پاس پوری زندگی خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا